الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جناب صدر معزز علماء کرام عزیز طلبہ اور جلسے میں آئے ہوئے تمام ہی معزز مہمان بہت دور دراز علاقے سے بہت لمبا سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی آپ حضرات کی زیارت ہوئی حضرات علماء کرام سے ملاقات ہوئی مدرسے کی کارکردگی کو دیکھا اور سنا ان تمام باتوں سے جو قلبی بشاشت ہے جو مسرت ہے اور جو فرحت و خوشی کے جذبات ہیں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا
بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس گلشن کو سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، اور اس کے فیض سے پورے علاقے کو اور پورے صوبہ آسام کو اور دور دراز کے لوگوں کو، دوسرے صوبوں کے لوگوں کو اس ادارے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی روشنی سے پورے عالم کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا اور آپ کا اور ہر ایمان والے کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت اس دنیا میں نہیں ہوتی، اور ایمان کی دولت کا اندازہ اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک بھی ایمان والا دنیا میں باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو چلاتے رہیں۔ ایک آدمی کی بنیاد پر حکومت نہیں چلا کرتی ہیں۔ اگر ہماری حکومت کو پتہ چل جائے کہ دلی سے ایک جہاز آتا ہے سلچر تک اور ایک پیسنجر بیٹھ کر آتا ہے اور ایک پیسنجر بیٹھ کر جاتا ہے، وہ جہاز چلے گا نہیں، جو کہ لاس میں چلا جائے۔ یا ایک ٹرین کے اندر گوہاٹی سے سلچر تک ایک آدمی بیٹھ کر آتا ہے اور ایک آدمی چلا جاتا ہے، ٹرین نہیں چلے گی، وہ کیونکہ ٹرین خطارے میں جائے گی، لاس میں جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت ایک ایمان والے کی برکت سے یہ سارا نظام کائنات چلائیں۔ سورج بھی نکلے گا، چاند بھی نکلے گا، ستارے بھی نکلیں گے، درخت ہوائیں بھی دیں گے، سورج اپنی روشنی دے گا، چاند اپنی روشنی دے گا، زمین سے غلے اور اناج بھی پیدا ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو سب سے قیمتی سرمایہ ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان۔ جب تک ایمان والا دنیا میں موجود ہے یہ دنیا قائم رہے گی۔ ساری دنیا کی طاقتیں اس کو ختم کرنا چاہیں، ختم نہیں ہوتی۔ ایمان کیسے ملتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور جتنی بھی ایمانیات ہیں ان سب کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمانی دولت کی حفاظت کے لیے، بقا کے لیے اور اس کی بار بار یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے لاکھوں انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ انہوں نے اس دنیا کے رہنے والے انسانوں کو ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کی ربوبیت کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں سرکار دو عالم محمد مجتبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین اور ایسی شریعت اور ایسی کتاب ہدایت عطا فرمائی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محض نبی نہیں بنایا بلکہ خاتم النبیین بنایا۔ سارے نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مکمل فرما دیا اور ایسا دین آپ کو عطا فرمایا جو قیامت
قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت تک اس کا چرچا رہے گا، اس کا سلسلہ رہے گا۔ اس کو سمجھانے والے، اس دین کی دعوت دینے والے، اس دین کی تشریح کرنے والے، اس دین کو پھیلانے والے، اس دین کی نشر و اشاعت کرنے والے، اس دین کی تفہیم اور تبلیغ کرنے والے قیامت تک انسان موجود رہیں گے، علماء موجود رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے دو سلسلے قائم کریں۔ سورہ فاتحہ سب لوگ جانتے ہیں، ہر مسلمان پڑھتا نماز کے اندر۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اب وہ صراط مستقیم کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ نے ہدایت کی دو ذریعے بنائے، ایک کتاب اللہ اور ایک ہے رجال اللہ۔ کتاب کو، کتاب خداوندی کو، قرآن کو اپنی عقل سے نہیں سمجھنا ہے، قرآن کو ان لوگوں سے سمجھنا ہے جو قرآن کے علوم کے جاننے والے ہوں، واقف کار ہوں۔ انہی کا نام ہے رجال اللہ، انہی کا نام ہے شخصیات، انہی کا نام ہے علماء کرام، انہی کا نام ہے محدثین، انہی کا نام ہے مفتیان، کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں۔ لیکن سارے کے سارے یہ طبقہ جو ہے یہ قرآن کو سمجھنے والا ہے، جو یہ سمجھائیں گے، جو اس کے معنی بتائیں گے، اس کو مانا جائے گا۔ ہر کس و ناقص کی بات قرآن میں نہیں مانی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ارشاد، زبان مبارک سے یہ کلام اللہ نے کہلوایا، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین، کہ اس علم نبوت کو، اس علم الہی کو، اس علم شریعت کو، اس علم دین کو ہر زمانے کے لوگ اپنے پیچھے کے اکابر سے بعد کے معتبر لوگ حاصل کرتے رہیں گے، عادل لوگ حاصل کرتے رہیں گے، معتبر لوگ حاصل کرتے رہیں گے، جن کا کام یہ ہوگا کہ جو دین میں غلط قسم کے لوگ باتیں ملا دیتے ہیں، یہ لوگ اس چیز کو ختم کریں گے، اس کی نفی کریں گے، اس کی تردید کریں گے۔ جہالہ جو غلط قسم کی تعویلات کرتے ہیں اس کی نفی کریں گے، اس کو ختم کریں گے، اور دین کو صحیح شکل میں باقی رکھنا ان حضرات کی ذمہ داری ہے۔ تو ان علماء کی جو یہاں بیٹھے ہوئے بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے، میں تو ایک مہمان بطور آیا ہوں، انہی حضرات کو اس پورے علاقے کی نگرانی کرنی ہے، سرپرستی کرنی ہے، اور یہ حضرات اپنی ذمہ داری سے کبھی بھی غافل نہیں رہے۔ ایمان کے رہزن، ایمان کو ختم کرنے والے ہر دور کے اندر رہتے ہیں۔ وہ سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اکابر کو، ان بزرگوں کو پتہ چلتا ہے یہ بے سر و سامانی کے عالم میں اس بستی میں جا کر ان سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مدارس، یہ مکاتب کیوں قائم کی جاتے ہیں؟ آپ نے ابھی رپورٹ سنی محترم صاحب سے، اور اس کا سارا بجٹ سنا کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، اور آپ تو اس کی درخواست کی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ مدارس ہماری نسل کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ہمارے مسلمان قوم کی حفاظت اور ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے کلچر کی حفاظت، ان کے تشخص کی حفاظت ان اداروں سے ہوتی ہے۔ یہ ہماری وجود کی نشانی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت۔ تو اللہ نے ہدایت کا ایک ذریعہ بنایا
دینی شخصیات جن کے سینے میں علوم نبوت موجود ہوں، علوم شریعت موجود ہوں، قرآن و حدیث کے وہ ماہرین ہوں۔ اور دوسری ہدایت کا ذریعہ ہے کتاب قرآن کریم۔ کیسا قرآن کریم؟ قرآن کریم کی انسان کا ترتیب دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی معتبریت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، قرآن اللہ کا کلام، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو کوئی بھی شک نہیں کرتا۔ دنیا کا آدمی جو مانتا وہ بھی نہیں مانتا۔ پیغمبر علیہ السلام کائنات کے سردار، اللہ کے حبیب۔ اب بیچ میں جو ایک واسطہ ہے وہ ہے جبرائیل علیہ السلام۔ ان کے بارے میں کچھ شبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہات کو قرآن کریم میں ہی دور کر دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، انسانوں کی رحمت نہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور کائنات کی ہر مخلوق کو آپ کی رحمت کا بھرپور حصہ ملا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، تو اس رحمت للعالمین کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تو بہت فائدہ ہوا، اس لیے کہ میرا کام ہے اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبروں تک پہنچانا۔ میں سارے نبیوں کے بعد وحی لے کر آیا، سارے نبیوں کے بعد اللہ کا پیغام لے کر آیا، مگر کسی بھی نبی کی شریعت میں میرے کام کے صحیح ہونے کی سند نہیں دی گئی۔ کسی بھی نبی کی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پورا اللہ کا کام پورا کیا، اللہ کا پیغام صحیح نہیں پہنچایا۔ تو مجھے جو تصدیق ملی، جو سرٹیفکیٹ ملا، مجھے جو سند ملی اپنے کام کے صحیح ہونے کی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ قرآن کریم میں آتا ہے انہو لقول رسول کریم۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، بیچ میں کون لا رہا ہے اس کو؟ فرمایا وہ رسول ہے، قاصد ہے، نمائندہ ہے، سفیر ہے۔ دنیا کی قومیں، دنیا کی حکومت اپنا سفیر بناتی ہے، راجدوت بناتی ہے، معتبر آدمی کو بناتی ہے۔ ہماری حکومت کے سفیر دنیا کے سب ملکوں میں، دنیا کے ملکوں کے سفیر ہمارے ملک کے اندر دہلی کے اندر رہتے ہیں۔ تو سفیر معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے، سفیر معتبر آدمی ہوتا ہے۔ رسول کہہ کر، سفیر کہہ کر، نمائندہ کہہ کر، قاصد کہہ کر جبرائیل علیہ السلام کی معتبریت کو ثابت کی۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے چلیے وہ قاصد تھے لیکن ہو سکتا ہے ان کی جماعت میں ان کا اکرام نہ کیا جاتا ہو، تو اللہ نے فرمایا کریم اپنی جماعت کے انتہائی مکرم آدمی، انتہائی باعزت آدمی ہے، رئیس الملائکہ ہے، سارے ملائکہ کے سردار ہیں، وہ سارے ملائکہ کے قائد رہنما ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے چلیے بہت لمبا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کلام لے کر آئے، دنیا میں آئے، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، لمبا سفر ہے، ہو سکتا ہے راستے میں کسی نے کچھ چھین جھپٹ کر لی ہو اور چھین جھپٹ کر کے نیا کلام دے دیا ہو اپنی طرف سے اور وہ پیش کر دیا ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ذی قوت، جبرائیل علیہ السلام کوئی معمولی فرشتے نہیں ہے، کوئی ان کو دبا دے گا، بڑے قوت والے، اور ان کی قوت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قوم لوط کی بستی کو ہلاک کرنے کا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو اپنی ایک انگلی پر چاروں بستیاں اٹھا لی، اور ایک بستی کی آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی، گویا کہ 20 لاکھ کی آبادیوں کی جو 4 بستیاں تھیں جبرائیل علیہ السلام نے ایک انگلی پر اٹھا کر پھینک دیا نیچے۔ تو جس فرشتے کی اتنی طاقت ہو
وہ دوسروں کے دباؤ میں کیوں آئے گا؟ اس سے کیوں چھینے گا کوئی آدمی؟ وہ کیسے چھنوا دے گا؟ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب عرش الہی اللہ تعالیٰ جہاں ہیں، جہاں تک کلام دیا ہے، جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کافی فاصلے ہوں، حجابات ہوں، اور پوری بات سمجھی نہ جا سکتی ہو، اپنی طرف سے سمجھ کر کلام میں کچھ ملا دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عند ذی العرش مکین، جبرائیل علیہ السلام کوئی دور نہیں رہتے، عرش الہی کے پاس رہتے۔ پھر آگے فرمایا مطاع ثم امین، جبرائیل علیہ السلام مطاع بھی ہیں، ان کی